بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اظہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ قال مولانا علی بن موسیٰ الرضا علیہ آلاف التحیۃ والثناء رحم اللہ عبدا احیا امرنا۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پہ۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ سب سے پہلے آپ تمام مؤمنین حاضرین اس مسجد اس امام بارگاہ میں جو تشریف لائے ہیں اور نماز قائم کی ہے، ان بچوں نے بہت خوبصورت انداز میں آیت الکرسی کی تلاوت کی ہے، دعا پڑھی ہے۔ یقیناً اس ماحول میں ایک نورانیت ایجاد ہوئی ہے۔ دعاگو ہیں خالق متعال کی بارگاہ میں کہ ہمیں اس نورانیت سے بھرپور فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاگو ہیں خالق متعال کی بارگاہ میں آپ سب کی عبادات اطاعات اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ ماہ شعبان المعظم ہے اور ہمارے نہایت ہی محترم بانی جناب ایڈوکیٹ محمد صاحب نے اور اس مسجد کی امام بارگاہ کی انتظامیہ نے جو ان دروس کا اہتمام کیا ہے، خداوند متعال ان کی کاوشوں میں اور آپ کے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ آغاز کلام امام علی بن موسیٰ الرضا علیہ آلاف التحیۃ والثناء کے ایک نورانی جملے سے، ایک نورانی حدیث سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اگرچہ موضوع گفتگو یہ حدیث نہیں ہے۔ چونکہ اعلان ہوا مشہد سے آئے ہیں تو امام رضا 8ویں امام کا نورانی کلام سرنامہ کلام بنایا جائے تاکہ ان کی عنایات برکات اور ان کی رأفت کے زیر سایہ ہم اپنی گفتگو کو آگے جاری رکھیں۔ ارشاد فرماتے ہیں رحم اللہ عبدا احیا امرنا، اللہ اس بندے پر اپنی رحمت نازل فرمائے جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے۔ صحابی نے سوال کیا یابن رسول اللہ کیف یحیی امرکم، بتائیے آپ کے امر کو کیسے زندہ کیا جا سکتا ہے؟ تو فرمایا یتعلم علومنا، ہمارے علم کو سیکھو، اور صرف سیکھنا کافی نہیں ہے، آگے جا کر اسے منتقل کرنا بھی ہے۔ وَيُعَلِّمُهَا النَّاسِ، آگے جا کر مومنین کو بتاؤ کہ علی ابن موسیٰ الرضا نے کیا کہا ہے۔ فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا، بے شک اگر لوگ ہمارے کلام میں موجود خوبصورتی کو سمجھ لیں لَاتَّبَعُونَا، وہ ہماری پیروی کریں گے، خود بخود علی ابن موسیٰ الرضا کے گرویدہ ہو جائیں گے، ان کے نقش قدم پر چلیں گے۔ لہٰذا امام رضا کی بارگاہ سے آئے تو اس گفتگو میں، اس درس کے آغاز میں آپ مؤمنین کے قلوب کو مزید نورانی کرنے کی خاطر اور امام رضا سے متصل کرنے کی خاطر اس حدیث کو سرنامہ کلام قرار دیا تاکہ اس درس کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے کہ یہ ہمارے 8ویں امام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ معارف اہل بیت کو، علوم اہل بیت کو سیکھا جائے، خود سیکھا جائے اور آگے دوسرے مؤمنین تک اس کو پہنچایا جائے۔ چونکہ اہل بیت کے کلام میں اس قدر نورانیت ہے کہ انسان اس نور کی پیروی کیے ہوئے، اس کے پیچھے چلے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ہر انسان جو علی ابن موسیٰ الرضا، جو صادق آل محمد، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام محمد باقر، ان نورانی ہستیوں کے کلام کو جو سنتا ہے وہ ان کا گرویدہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ماہ شعبان ہے تو جو موضوع زیر بحث ہے وہ شعبان ہی سے متعلق ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نورانی حدیث ہے جسے فریقین نے اپنی کتابوں میں تحریر کیا ہے، ہمارے اہل سنت بھائیوں کی کتابوں میں ہے، ہمارے مرحوم مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کتاب شریف بہار الانوار ہے، جلد نمبر 68 ہے، صفحہ نمبر 221 پر اس روایت کو تحریر کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لربکم فی ایام الدہرکم نفحات
الا فتعرضوا لها، آگاہ رہو، جان لو کہ بے شک تمہارے پروردگار کی جانب سے تمہارے ایام روزگار میں کچھ ایسے نفحات ہیں، کچھ ایسی ملائم ہوائیں ہیں کہ تمہارا یہ وظیفہ ہے کہ خود کو ان نفحات اور ان رحمت کی راہوں میں قرار دو، اس راستے پر جا کر کھڑے ہو جاؤ۔ جیسے یہاں یہ آپ کے مین روڈ ہے، آپ کو معلوم ہو کہ یہاں سے بہت ہی ایک بڑی ہستی نے گزرنا ہے کہ اگر وہ ہستی یہاں سے گزر جائے اور اس کی آپ پر نظر کرم پڑ جائے تو آپ کے وارے نیارے ہو جائیں گے، آپ کی زندگی سنور جائے گی۔ تو پھر انسان اس کے روٹ میں جا کر کھڑا ہو جاتا ہے، پھولوں کی پتیاں لے کر کھڑا ہو جاتا ہے، شاید اس کی نظر کرم پڑ جائے اور ہماری زندگی کا راستہ ہی بدل جائے۔ ایک مثال ہے۔ تو اس طرح سے انسان اس راستے پر کھڑا ہوا ہے جس راستے سے ایک عظیم ہستی نے گزرنا ہے، اور اس کے گزرنے سے، اس کے وہاں سے چلنے سے، اس کی نظر ہم پر پڑنے سے ہماری زندگی سنور سکتی ہے۔ تو انسان وہاں نہ دن دیکھتا ہے نہ رات دیکھتا ہے، وہاں پر کھڑے ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کس ٹائم گزر جائے، کس ٹائم ان کا یہاں سے گزر ہو۔ کہ جیسے مولانا علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کو اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ، مامون عباسی کی جانب سے ظلماً و جوراً جب مدینہ سے بے دخل کیا گیا اور انہیں مرو کی طرف بلایا گیا تو کوشش یہ تھی کہ ایسے راستوں سے ان کو گزارا جائے کہ جہاں مؤمنین کی آبادی نہ ہو۔ تو ایسے میں مؤمنین کو جب علم ہوتا کہ امام رضا کو اس راستے سے گزر دینا ہے اور عبور دینا ہے تو مؤمنین وہاں پہلے سے جا کر قیام کرتے تھے، کھڑے ہو جاتے تھے کہ یہاں پتہ نہیں کس ٹائم ہماری 8ویں حجت خدا یہاں سے عبور کریں گے، تو ہم ان سے کوئی ان کے نانا کی حدیث پوچھ لیں گے، ان کے نورانی جمال انور کی زیارت کر لیں گے، ہماری زندگی سنور جائے گی۔ وہ وہاں کھڑے ہوتے تھے اور متعدد مقامات پر ایسے مؤمنین اس راستے میں کھڑے ہوئے اور انہوں نے امام رضا سے فیض حاصل کیا۔ من جملہ انہی فیوزات میں ایک وہ نیشاپور کا علاقہ ہے کہ جہاں سے امام رضا علیہ السلام کا گزر ہونا تھا، وہاں بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع تھے اور امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے فیض حاصل کرنا چاہتے تھے، اور انہوں نے فیض حاصل کیا امام علی ابن موسیٰ الرضا سے۔ اور وہ نورانی حدیث، مشہور حدیث کہ جو حدیث سلسلہ ذہب کے عنوان سے شہرت رکھتی ہے، کہ جس کے تمام سلسلہ سند میں جتنی ہستیاں موجود ہیں وہ تمام کی تمام خالص سونا ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے اپنے بابا سے، انہوں نے اپنے بابا سے، انہوں نے اپنے بابا سے، جہاں تک کہ جناب سرور انبیاء محمد مصطفیٰ سے، انہوں نے جبرائیل سے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور انہوں نے خداوند متعال سے اس جملے کو نقل کیا کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی، کہ اللہ کا یہ کلمہ لا الہ الا اللہ ایک ایسا مضبوط قلعہ ہے کہ جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ اللہ کے عذاب سے امان پا جائے گا۔ لہٰذا لوگوں نے فیض حاصل کیا، بلاخرہ وہاں کھڑے ہوئے، وہاں انہوں نے قیام کیا، امام سے تقاضا کیا، امام نے یہ فیض جاری کیا، اور جب امام اپنی ناقہ پر سوار ہوئے اور وہ سواری آگے کی طرف قدم بڑھانے لگی تو امام نے اپنی اس ناقہ سے آگے اپنے چہرے کو باہر نکالا اور کہا بشرطہا و شروطہا و انا من شروطہا، اس قلعے میں داخل ہونے کی شرط ہے، اور ان شرائط میں ایک شرط علی ابن موسیٰ الرضا کی امامت کو تسلیم کرنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی امامت اور ولایت کو تسلیم کر کے وہ لوگ اس قلعے میں داخل ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا یہاں رسول خدا کی یہ حدیث ہے کہ تمہارے پروردگار کی جانب سے تمہاری زندگی میں، تمہارے ایام دہر میں کچھ ایسے نفحات ہیں، کچھ ایسی رحمت کی گھڑیاں ہیں، کچھ ایسی ملائم ہوائیں چلتی ہیں کہ اگر تم خود کو ان ہواؤں کے جھرونکوں میں داخل کر لو تو تم اللہ کی رحمت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہ تمہارا کام ہے، یہ آپ کا وظیفہ ہے کہ اس نفحہ الہیہ کو درک کرو، حاصل کر لو۔ لہٰذا اس نفحے سے کیا مراد ہے؟ نفحات تمہارے پروردگار کے یہ نفحات ہیں، تو یہاں بیان کرتے ہیں کہ نفحات سے مراد اللہ کی خاص رحمت ہے، کہ انسان اس رحمت کو اگر حاصل کرنا چاہتا ہے اپنی زندگی میں تو اس رحمت کے راستے میں انسان جا کر کھڑا ہو جائے۔ بیان کرتے ہیں کہ نفحات سے مراد اللہ کی جانب سے انسان کو عطا کردہ توفیق ہے۔ جس انسان کو وہ توفیق حاصل ہو جائے
تو انسان اس توفیق کی بنیاد پر وہ کام انجام دے جو خدا انسان سے چاہتا ہے، اور جس کام کے لیے خداوند متعال نے انسان کو وہ توفیق عطا کی ہے، یہ بھی نفعہ ہے۔ اور پھر نفحات سے مراد ایک نفع یہ ہے کہ دعا قبول ہونے کا لمحہ۔ روایات میں ایسے لمحات بیان کیے گئے ہیں کہ جس لمحے اگر انسان اپنے ہاتھوں کو اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پھیلاتا ہے، اس کا پروردگار اس کی دعا کو مستجاب کر لیتا ہے۔ وہ لمحہ بھی نفحہ الہیہ کا لمحہ ہے، اس لمحے بھی اگر انسان دعا کرے تو اپنے رب کی رحمت سے فیضیاب ہو سکتا ہے۔ یہ انسان کے دل نرم ہونے کا لمحہ کہ آپ اکثر اس لمحے کو درک کرتے ہیں۔ حضرت سید الشہداء کی مجالس عزا میں انسان مجلس میں بیٹھا ہے، خطیب کوئی ایسا جملہ اپنی زبان سے جاری کرتا ہے، آپ کا دل شکستہ ہو جاتا ہے، آپ کی آنکھوں سے حسین ابن علی کے لیے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ وہ لمحہ قبولیت دعا کا ہے۔ اس لمحے کو ضائع مت کرو، اس لمحے دعا کرو، اس لمحے اپنا رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرو۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ الا فتعرضوا لها، جان لو خود کو اس نفحے کی راہ میں تم نے شامل کرنا ہے۔ وہ نفحات الہیہ اس ماہ شعبان میں ہمارے لیے ہیں۔ الشہر شہری، یہ شعبان کا مہینہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ورمضان شہر اللہ، رمضان کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ تو اس شہر شعبان میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں انسان خود کو رسول خدا کے قریب کرنا چاہتا ہے تو وہ اعمال انجام دے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انسان کو قریب کر سکتے ہیں، یعنی سنت قطعیہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ کیا ہے؟ وہ اس ماہ شعبان میں روزہ رکھنا ہے، کہ جو اس شعبان کے مہینے میں روزہ رکھے وہ خود کو رسول خدا کے قریب کر سکتا ہے۔ رسول خدا کے قریب کرنے کا مطلب معلوم ہے، یعنی انسان خدا کے قریب ہو جائے۔ اب اگر انسان خود کو رسول خدا کے قریب کر لیتا ہے تو رسول خدا محبوب خدا ہیں، تو جو رسول خدا کے قریب ہو جائے گا وہ اللہ کے قریب ہو جائے گا، اللہ اس سے محبت کرے گا، کیوں؟ چونکہ یہ اللہ کے حبیب کے قریب ہے، اس نے خود کو اللہ کے حبیب سے نسبت دی ہے، اس سنت قطعیہ کو اپنی زندگی میں شامل کیا ہے، لہٰذا یہ ایک بہت بڑی رحمت عظمیٰ ہے اس انسان کے لیے۔ لہٰذا یہ شعبان کا مہینہ علماء علم اخلاق اس بات پر تاکید کرتے ہیں کہ انسان کے تزکیہ نفس کا مہینہ ہے۔ انسان کا ہر وقت خود کو تیار رکھنا، خود کو بیدار رکھنا، یہ اس چیز کا مہینہ ہے کہ انسان اس حقیقت کو جان لے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے خود کو تیار کرنے کے مراحل میں ہے۔ پہلے اس نے رجب کے مہینے کو گزارا کہ جو امیر المؤمنین کا مہینہ تھا، اب شعبان کے مہینے کو احیا کر رہا ہے جو رسول خدا کا مہینہ ہے، اور ان دونوں کو مقدمہ قرار دیا ہے اللہ کے مہینے میں داخل ہونے کے لیے، جس میں انسان اللہ کا مہمان ہے اور اللہ انسان کا مہمان ہے۔ لہٰذا یہ انسان اس رمضان کو اس وقت درک کر سکتا ہے جب وہ رجب اور شعبان کی برکات کو اپنے نامہ اعمال میں اور اپنے دامن میں شامل کر لے۔ لہٰذا کو معمولی مہینہ نہیں ہے، الا فتعرضوا لها، یہ وہ مہینہ ہے کہ انسان اس مہینے کی رحمتوں اور برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے انسان ہر وقت تیار رہے۔ عزیزان محترم، علم اخلاق میں ایک بات کی جاتی ہے، بالخصوص یہ طالب علم جو حوزہ علمیہ میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں ان کو بطور خاص یہ بات کہی جاتی ہے، البتہ جو سکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بھی یہ بات ہے، لیکن ہمارا ایک ماحول ایسا ہے کہ شاید اس پہ زیادہ تطبیق نہ کرے، شاید اس کا زیادہ یہ مصداق نہ ہو، لیکن اس کا اتم مصداق یہ ہے کہ انسان ہر لمحہ اپنے استاد کی بارگاہ میں خود کو تیار رکھے۔ جس سے درس لینے جا رہے ہیں، انسان جب اس کی بارگاہ میں جاتا ہے ہر وقت، جیسے یہ بچے نے کاپی اٹھائی ہوئی ہے، پینسل اٹھائی ہوئی ہے، کہ مکتوب کرے، کوئی ایسی بات کہہ دی جائے جو میرے لیے مفید ہو، فوراً اس کو نوٹ کر لیا جائے۔ یہ تاکید کی جاتی ہے حوزہ علمیہ میں طالب علموں کو کہ آپ کے پاس ہر وقت ایک کاپی ہونی چاہیے، ایک پینسل ہونی چاہیے، جب بھی آپ استاد کی بارگاہ میں جائیں، آپ کو کوئی ایسی بات وہاں سے تعلیم دے دی جائے، فوراً اس کو اپنی کاپی میں تحریر کر دیں۔ کیوں؟ چونکہ العلم وحشی، علم وحشی ہے، قیدوہ بالکتابہ، اس کو تحریر کرو تاکہ وہ مقید ہو جائے۔
آپ کا اسیر بن جائے، آپ کے پاس محفوظ رہے۔ لہٰذا علم کی حفاظت کے لیے انسان ہر وقت خود کو تیار رکھے، اور کس وقت اس استاد کے وجود بابرکت میں کوئی ایسا نفع الہیہ ہو کہ وہ کوئی ایسی بات کہہ دے جو آپ کے لیے مفید ہو، جو آپ کی نورانیت کا باعث بنے، جو آپ کے لیے برکتوں کا باعث بنے، آپ کے وجود میں ترقیوں کا باعث بنے۔ لہٰذا انسان کو خود کو تیار رکھنا چاہیے۔ یہاں اس حدیث میں بھی یہی بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ رسول خدا کا مہینہ ہے، انسان خود کو ہر لمحہ ہر وقت تیار رکھتا ہے۔ ممکن ہے کوئی ایسی بات کہہ دی جائے کسی لمحے رسول خدا کی جانب سے، یا رسول خدا کے جو نمائندے ہیں علماء کی صورت میں، یا حتیٰ معاشرے میں ایسے بہت سے اسباب اللہ کی جانب سے فراہم کیے جاتے ہیں جو اسباب الہیہ ہیں بشر کی ہدایت کے لیے۔ انسان کو کسی بھی لمحے کوئی ایسا نقطہ، کوئی ایسا پہلو مل سکتا ہے کہ جسے جان کر انسان اللہ کی طرف قدم بڑھا سکتا ہے، چونکہ انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہی اسی لیے گیا ہے کہ انسان اللہ کے قریب ہو سکے، اور اسی ہدف اور مقصد کے لیے اللہ نے انبیاء کا انتظام کیا ہے۔ اور وہ انبیاء جو خود اللہ کے قریب ہیں، اللہ کے قریب پہنچ چکے ہیں، اور پھر ان انبیاء کے بعد اللہ نے ان کے اوصیاء کا سلسلہ کیا کہ جب تک وہ بعد والا نہیں نبی آتا، یہ وصی تمہاری ہدایت کرے گا، تمہاری حفاظت کرے گا، تمہیں راہ راست پر رکھے گا۔ اور خاتم الانبیاء کے بعد خداوند متعال نے ان کے 12 اوصیاء کا اہتمام کیا ہے کہ اب نبی نہیں آئے گا، لا نبی بعدی، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ 12 اوصیاء ہیں جو تمہارا دامن اگر تم نے ان سے تھام رکھا تو یہ تمہیں خداوند متعال کی بارگاہ میں پہنچا دیں گے۔ لہٰذا انہی لمحات کی قدر جاننے کے لیے ان درسوں کا اہتمام کیا گیا محترم کی جانب سے۔ درود پڑھیں محمد وآل محمد کی ذات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ ایک مطلب بیان کرنا چاہتا ہوں، اس کے لیے ایک مقدمہ آپ کی خدمت میں بیان کر کے میں گفتگو ختم کرتا ہوں۔ مقدمہ یہ ہے، خداوند متعال کے فرشتوں کی کچھ اقسام ہیں۔ ایک فرشتے کی وہ قسم ہے جسے فرشتہ مقرب کہا جاتا ہے، اللہ کے قریب ہیں، بہت قریب ہیں، مقربین۔ یہ وہ فرشتے ہیں کہ جو اللہ کے قریب ہیں، ان کی تعداد 4 بیان کی گئی ہے۔ حضرت جبرائیل ہیں، حضرت میکائیل ہیں، اسرافیل ہیں اور عزرائیل ہیں۔ یہ اللہ کے قریب ہیں، مقرب ہیں۔ لیکن کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ جن کا رتبہ ان مقربین سے بھی اوپر ہے، جو ان سے بھی اوپر والے درجے پر فائز ہیں، انہیں قروبین کہا جاتا ہے۔ بس ایک ہو گئے ملائکہ مقربین، دوسرے ہو گئے ملائکہ قروبین۔ یہ ملائکہ قروبین ان مقربین سے زیادہ اللہ کے قریب ہیں۔ جب ہم زیادہ قریب کی بات کرتے ہیں تو ایسے نہیں ہے کہ جیسے یہ محترم میرے زیادہ قریب بیٹھے ہیں، آپ میرے سے زیادہ دور ہیں، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ انسان اس قرب و بعد کو حسی محسوس نہ کرے جیسے ہم اسی چیز کو تصور کرتے ہیں۔ تو ہر مقرب جو ہے اور یہ قروب جو ہے، ان کے درمیان اگر نسبت منطقی کو قائم کیا جائے تو آمین من وجہ کی نسبت قائم ہوتی ہے۔ یہ 2 فرشتے ہو گئے، اور اس سے اوپر خداوند متعال کے اور ایک فرشتوں کا گروہ ہے کہ جنہیں حاملان عرش کہا جاتا ہے، جو عرش الہی، تدبیر الہی، علم الہی کو حمل کر رہے ہیں۔ عرش کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ جیسے یہ میز ہے، بعض معاشروں میں تصور کیا جاتا ہے کہ عرش الہی ایک کسی میز کی طرح ہے اور اللہ اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ نہیں، عرش ایسا نہیں ہے۔ عرش یعنی تدبیر الہی، یعنی علم الہی، اور اس علم الہی اور تدبیر الہی سے متعلق بھی کچھ فرشتے ہیں۔ ان کا کام ہمیشہ اللہ کی تسبیح و تقدیس کرنا ہے، جبکہ ان فرشتہ مقربین کا کام کیا ہے؟ تدبیر کرنا ہے۔ یہ فرشتوں کے گروہ ہیں۔ اب انسان کو خداوند متعال نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ اگر انسان انہی نفحات الہیہ سے عبور کرے تو انسان عبور کرتا، بلندیاں اختیار کرتا کرتا ملائکہ مقربین کی بارگاہ سے پہنچ جاتا ہے، پھر مقربین کو طے کرتے ہوئے قروبین کی بارگاہ پر پہنچ جاتا ہے، قروبین کی بارگاہ سے انسان عبور کرتا ہے، حاملان عرش تک پہنچتا ہے، اور انسان اس سے بھی بلند ہو کے خداوند متعال کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ اور اس مقصد کے لیے خداوند متعال نے 1,24,000 انبیاء اور پھر اس کے بعد ان کے اوصیاء کا انتظام کیا ہے تاکہ اس انسان کا ہاتھ پکڑ کے اسے صعود دیا جائے، اسے بلندی دی جائے۔ اور یہ ایک عادی انسان، میں، آپ، ہر انسان ان حاملان عرش سے افضل ہو سکتا ہے، برتر ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر انسان افضل و برتر ہو جائے تو کیا خاتم الانبیاء سے افضل ہو جائے گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔
یہاں آ کر مومنین بس اوقات اشتباہ کھا جاتے ہیں، جب ہم ایسی کوئی بات کریں تو کہتے ہیں ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو پھر خاتم الانبیاء کا مقام ہے۔ نہیں، خاتم الانبیاء کا مقام اس سے بڑھ کر ہے، علی مرتضیٰ کا مقام اس سے بڑھ کر ہے۔ انسان ان کے قدموں کی دھول بھی نہیں ہے، وہاں پہنچ بھی نہیں سکتا ہے، لیکن انسان کوشش کرے تو یہ انبیاء انسان کو عرش الہی تک لے جانے کے لیے آئے ہیں۔ اب میں یہاں یہ جو مقدمہ بیان کیا، یہ ایک موضوع کو آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں، چونکہ میلاد حضرت ابی الفضل العباس ہے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ امام زین العابدین کی شب ولادت ہے، آپ سب کو تبریک و تہنیت، مبارکباد کہ یہ شعبان کا مہینہ خداوند متعال نے کربلا کی آمادگی کا مہینہ قرار دیا ہے کہ حسین ابن علی آئے، حضرت ابی الفضل العباس آئے، امام زین العابدین آئے، اور پھر شہزادہ علی اکبر تشریف لائے، اور پھر منتقم کربلا 15 شعبان کو امام زمان تشریف لائے۔ تو یہ مکمل خداوند متعال کا ایک خاص مہینہ ہے کہ جس میں رسول خدا کے یہ جانشین موجود ہیں۔ تو یہاں واقعہ آپ کی خدمت میں ایک نقل کرنا چاہتا ہوں۔ آیت اللہ العظمیٰ مرجعیت عظمیٰ وحید خراسانی نے اس کو اپنی کتاب مصباح الہدیٰ میں ذکر کیا ہے، اور واقعہ ہے فاضل دربندی سے متعلق۔ فاضل دربندی ایک بہت مشہور و معروف ایران کے خطیب ہیں، ان کا ایک اپنا مقتل ہے، انہوں نے کتاب لکھی ہے مقتل کے اوپر۔ البتہ علماء کو اس مقتل پہ اختلافات ہیں، اعتراضات ہیں، لیکن فاضل دربندی ایک بہت پاکیزہ، بہت ہی بزرگ شخصیت کے حامل ہیں۔ تو فاضل دربندی تبریز میں مجلس عزا سے خطاب کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ مجلس عزا سے جب خطاب ہونا شروع ہوا، ممبر پر تشریف فرما ہوئے ہیں، لوگوں کو مخاطب قرار دے کر کہتے ہیں آج میں ایک ایسی ہستی کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جو ملائکہ مقربین کے علاوہ باقی نیچے والے تمام ملائکہ سے افضل ہے، ایسی ہستی کا ذکر کروں گا۔ یہ جملہ کہا، کچھ دیر خاموش ہو گئے، اور پھر کہا استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، میں نے غلط کہا، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایسی ہستی کا ذکر کروں گا جو تمام فرشتوں کے ساتھ ساتھ ملائکہ مقربین سے بھی افضل ہے۔ پھر خاموش ہو گئے، کہا یہ جملہ بھی غلط ہے، استغفر اللہ۔ ایسی ہستی کا ذکر کروں گا کہ جو مقربین سے بھی افضل ہے، کروبین سے بھی افضل ہے۔ پھر توقف کیا، کہا یہ بھی ناقص ہے، بلکہ ایسی ہستی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو مقربین سے بھی افضل ہے، کروبین سے بھی افضل ہے، حتیٰ حاملان عرش سے بھی افضل ہے، اور وہ ہستی حضرت ابی الفضل العباس کی ہستی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہ۔ اب اس ہستی کا نام لینے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں اس ہستی کا تذکرہ ایک ایسے انداز میں کرنا چاہتا ہوں، ایک ایسے وجد میں کرنا چاہتا ہوں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آج اس مجلس کے دوران جب میں فرط جذبات میں خطابت کر رہا ہوں گا اور میرے جسم سے جو پسینہ جاری ہوگا اور اس پسینے سے میری یہ قمیص جو میں نے پہنی ہوئی ہے وہ اس سے پسینے سے شرابور ہو جائے گی، تو میں وصیت کروں گا کہ میری اس قمیص کو میری لیلۃ الدفن میرے کفن کے ساتھ رکھ دیا جائے، یہی میری شفاعت کا ذریعہ ہوگی۔ میں یہ ارادہ رکھتا ہوں۔ لہٰذا مجلس انہوں نے آغاز کی، فاضل دربندی نے مجلس پڑھی، بہترین مجلس، بہترین گریہ، بہترین عزاداری۔ مجلس کے اختتام پر لوگ جمع ہو گئے کہ فاضل دربندی آپ نے تو اپنی قبر کا انتظام کر لیا، مجلس تو ہم نے بھی سنی تھی، ہمیں بھی اس کا حصہ دیں، ہمیں بھی اس میں سے تبرک دیں کہ ہم بھی وہ تبرک اپنے کفن کا ذخیرہ قرار دیں اور ہمارے لیے مفید واقعہ ہو۔ فاضل دربندی نے قبول کر لیا۔ فاضل دربندی کی پیراہن کو، قمیص کو وہیں قطعے قطعے کیا گیا، تمام حاضرین میں تقسیم کر دیا گیا، ایک حصہ فاضل دربندی کے ہاتھ میں آیا۔ اب اس مجلس میں ایک عالم دین بھی موجود تھے، وہ ایک حصہ ان کے پاس بھی آیا۔ وہ عالم اس حصے کو لے کر نجف اشرف عراق حوزہ علمیہ میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے چلے گئے۔ اب وہ عالم اس واقعے کو نقل کرتے ہیں، پہلے تو وہ واقعہ نقل کیا کہ ایسی مجلس تھی، یہ اس کی خصوصیات تھی، پھر وہ بیان کرتے ہیں کہ بغداد میں جب کوئی مریض ڈاکٹروں کے پاس رجوع کرتا تھا اور ڈاکٹر کہتے تھے اس کا علاج ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ مریض بغداد سے نجف میرے پاس آتا تھا، میں اسی قمیص کے ٹکڑے کو پانی میں بھگو کے اس ٹکڑے کا ایک قطرہ اس کے حلق میں اتارتا تھا، وہ لا علاج مرض میں مبتلا مریض حضرت عباس کی اس عنایت کے طفیل شفا یاب ہو جاتا تھا۔ واقعہ کون نقل کر رہا ہے؟ مرجعیت عظمیٰ وحید خراسانی، کتاب مصباح الہدیٰ، ابھی زندہ ہے۔ تو یہ فاضل دربندی کے پسینے کا اثر ہے، اور
جو فضائل بیان کیے گئے ہیں وہ حضرت ابی الفضل العباس کے ہیں۔ یہاں پسینہ حضرت عباس کا نہیں ہے، یہاں حضرت عباس سے نسبت اختیار کرنے کا نتیجہ جو فاضل دربندی کو حاصل ہوا کہ اس کے پسینے سے شرابور وہ قمیص کا وہ حصہ لا علاج مریضوں کی شفا کا سبب بنا۔ تو ایسی کیا وجہ بنی کہ خداوند متعال نے ایک بشر کو، معصوم کی فہرست میں تو معصوم 12 ہی ہے نا، حضرت عباس تو اس 12 کی فہرست میں نہیں ہے، لیکن اتنا بلند رتبہ کہ وہ حضرت حسین ابن علی کی تعلیمات پر عمل کرتے کرتے ملائکہ مقربین قروبین حاملان عرش سے اس قدر بلند چلے گئے کہ ان کے ذکر کا ذاکر اگر پسینہ اپنے اس کے بدن سے جو کم ارزش ترین، کم ویلیو ترین، کم وقعت ترین چیز ہے، لیکن اگر عباس کے ذکر میں وہ پسینہ آئے تو وہ لا علاج مریضوں کے شفا کا باعث بنتا ہے۔ کیا نتیجہ ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ وہ اعلیٰ فتار رضولہا، وہ حسین ابن علی کی بارگاہ میں ایسے وفا کا پیکر بن گئے، ایسے وفا کا مجسمہ بن گئے کہ انہیں یہ اعزاز حاصل ہوا ہے۔ ایک اور مطلب آپ کی خدمت میں نقل کر کے گفتگو کو تکمیل کروں۔ ایران کے ایک نہایت ہی مشہور و معروف خطیب بیمار ہو جاتے ہیں اور انہیں تہران کے ایک ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا جاتا ہے، داخل کیا جاتا ہے، اور وہاں جب وہ داخل ہیں ہاسپٹل میں تو جو ڈاکٹر ان کا علاج کرنے کے لیے آیا ہے وہ خود مریض دکھائی دے رہا ہے۔ پوچھتے ہیں کیا مسئلہ ہے، آپ بہت پریشان ہو؟ کہا میری ایک بیٹی ہے جسے آج ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دیا ہے، کہا اس کا ہم علاج نہیں کر سکتے ہیں، میں اسی کے لیے پریشان ہوں اور اس وجہ سے آپ میری اس افسردہ کیفیت کو مشاہدہ کر رہے ہیں۔ خطیب کہتے ہیں کہ اچھا آپ جب آج چھٹی کریں گے تو جانے سے پہلے میرے پاس آنا، میرے پاس ایک تحفہ ہے، وہ میں تحفہ آپ کو دوں گا، وہ آپ اپنے ساتھ لے کر جائیے گا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اب اس خطیب کی بیماری کی خبر مرجعیت عظمۂ زمان آیت اللہ العظمیٰ محمد رضا گولپائیگانی کو ہوئی جو قم میں مدفون ہے۔ مرجعیت عظمیٰ نے حضرت سید الشہداء کی تربت سید الشہداء کو آب زمزم میں ملا کر اس خطیب کے لیے روانہ کیا ایک شیشے میں کہ خطیب سے کہنا کہ اس کا ایک قطرہ اپنی شفا یابی کے لیے استعمال کر لے۔ اب جب ڈاکٹر آتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے کوئی ایسی چیز کہی تھی، وہ کون سی چیز ہے، کوئی تبرک آپ دینا چاہ رہے تھے؟ کہا یہ مرجعیت عظمیٰ نے میرے لیے بھیجا تھا، میں آپ کو دیتا ہوں، فلاں ٹائم پر آپ نے اس کے 2 قطرے اپنی بیٹی کے حلق میں ڈالنے ہیں، میں یہاں بیٹھ کر ذکر کروں گا۔ اچھا اس ٹائم پر انہوں نے وہ 2 قطرے جو ہے نا وہ بچی کے حلق میں ڈال دیے تو بچی فوراً اٹھ کے بیٹھ گئی اور کہتی ہے کہ مجھے کھانا چاہیے، مجھے پانی چاہیے۔ اب ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ تو لا علاج مرض تھی، کئی دنوں سے اس نے کھانا نہیں کھایا تھا، کئی دنوں سے اس کا علاج نہیں ہوا تھا اور یہ مایوس ہو چکے تھے، اچانک سے پانی مانگ رہی ہے، کھانا کھا رہی ہے۔ اس کو اگلے دن ڈاکٹروں کے پاس لے کر گئے تو ڈاکٹر کہتے ہیں اس کو تو کوئی بیماری ہی نہیں ہے، اس کو کیا کھلایا ہے آپ نے، کیسے اس کو شفا مل گئی ہے؟ فوراً بھاگتے ہوئے اسی خطیب کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے کیا دیا تھا؟ بتایا کہ اس شیشی میں آب زمزم اور تربت حضرت سید الشہداء شامل تھی جو مرجعیت عظمیٰ کا تحفہ تھا۔ اچھا اب بتائیے آپ نے وہ ذکر کیا کیا تھا؟ کہا وہ ذکر تھا یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین۔ مشہور و معروف ذکر ہے، کسی روایت کا حصہ نہیں ہے، لیکن اے وہ ذات جو حسین ابن علی کے وجہ سے غم و کرب کو برطرف کرتی ہے، میرے وجود سے بھی غم و کرب کو برطرف فرما۔ یہ وہ ذکر ہے کہ بطور معمول علماء اس کا وظیفہ بھی دیتے ہیں کہ شب تاسوعہ 133 مرتبہ اپنی مشکلات کے حل کے لیے جو شخص اس ورد کو کرے گا خداوند متعال اس کی مشکلات کو برطرف کر دے گا۔ لیکن مرحوم آیت اللہ رضوی کشمیری کہتے ہیں کہ یہ ذکر شب عاشور سے مخصوص نہیں ہے، انسان جب بھی مشکلات میں ہو ابو الفضل العباس سے توسل کرے اور یہی یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین کہے تو حضرت عباس کی اس پر عنایت ہوگی۔ یہ درواقع وہی الا فتار رضولہا، انسان جب خود کو ایسے نفحات الہیہ، ایسی نسیم الہیہ، ایسی رحمت الہیہ کی راہ میں انسان جب خود کو قرار دیتا ہے تو خداوند متعال ان ہستیوں کے طفیل انسان کو شفا دیتا ہے، انسان کو مدارج عالیہ عطا کرتا ہے۔ لہٰذا اگر حضرت عباس امام وقت کی اطاعت کے نتیجے میں ملائکہ مقربین قروبین حاملان عرش سے اوپر چلے گئے تو یہ دروازہ بند نہیں ہے آپ کے لیے، آپ کے لیے، آپ کے لیے، ہمارے لیے، سب کے لیے۔ ابا عبداللہ الحسین بیان کر گئے ہیں کہ آپ آؤ
اس راستے پر چلو۔ فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ لَاتَّبَعُونَ، ہمارے کلام کی اتباع کرو گے، اس اتباع اور پیروی کے نتیجے میں آپ کو وہ عطا کر دیا جائے گا کہ آپ مقربین، قروبین اور حاملان عرش سے اوپر اللہ کی بارگاہ میں پہنچ سکتے ہو۔ بس یہ دروازہ بند نہیں ہے۔ وہ جو منا اہل البیت کے مصداق تھے سلمان محمدی، وہ عمل کے نتیجے میں تھے۔ آپ کریں گے تو امام زمان کہیں گے منا اہل البیت، آپ میں سے ہر ایک ہم اہل بیت کا حصہ ہے۔ اس قدر بلندیاں عطا ہوتی ہیں اہل بیت کی اطاعت کے نتیجے میں۔ دعا گو ہیں خداوند متعال ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ دعا گو ہیں خالق متعال کی بارگاہ میں، پروردگار ہم شعبان المعظم کے مہینے میں ہیں، یہ حسین ابن علی کے میلاد کا مہینہ ہے، زین العابدین کے میلاد کا مہینہ ہے، حضرت عباس کے، حضرت علی اکبر کے، حضرت صاحب الزمان کے میلاد کا مہینہ ہے۔ مولا اس بابرکت مہینے میں صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ مولا ہمیں صاحب العصر والزمان کے اصحاب و آوان و انصار کی فہرست میں شمار فرما۔ صاحب الانصار کے قدموں میں ہمیں جام شہادت عطا فرما۔ پروردگار اس محفل میں، اس مجلس میں، اس درس میں، اس نماز میں، اس مسجد کے اطراف میں جتنے مؤمنین آباد ہیں، پروردگار ان کی زندگی میں جو بھی ہم و غم ہیں، صاحب الزمان کے ان ایام میلاد کے تو خیر ان کے ہم و غم کو برطرف فرما۔ پروردگار جو آفات و بلیات ہیں ان سے ان کو نجات عطا فرما، اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، اور سب سے بڑی رحمت و برکت صاحب الزمان کی زیارت سے فیضیاب فرما، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد، اللہم صل علی محمد۔